بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے دبنگ فیصلہ دیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کیا کہ آپ نے ہر حال میں 90 روز میں الیکشن کروانے، جو کہ آئین اور قانون کی باقاعدہ عملداری ہے۔ اگر آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا، اگر آپ نے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہ کیا اور اس فیصلے کے خلاف کچھ بھی کرنے کی کوشش کی، تو آپ کے اوپر کنٹیمپٹ بھی لگے گی اور آپ کو فارغ بھی کر دیا جائے گا۔ اور یہ بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی جو ڈیٹیلڈ اس ٹائم ججمنٹ آئی ہے، جو فیصلہ سامنے آیا ہے، جو اس کی تمام کے تمام پیجز سامنے آئے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر، دونوں نگران حکومتیں پنجاب اور کے پی کی دونوں نگران حکومتیں یا چیف الیکشن کمشنر اس چیز کی پابند ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کے اندر بڑا ہی اہم اجلاس ہوا، بہت اہم ترین اجلاس، اور اس اجلاس کی کس نے صدارت کی؟ چیف الیکشن کمشنر نے، سکندر سلطان راجہ نے۔ اب سکندر سلطان راجہ، دیکھیں اب آپ نے اس کی پوری بیک گراؤنڈ سمجھنی ہے، اب آپ نے اس کا پورا یہ اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ ابھی بھی حکومت اس ٹائم سازش کر رہی ہے، آپ نے وہ سازش سمجھنی ہے کہ اس ٹائم حکومت کیا سازش کر رہی ہے، اس ٹائم الیکشن کمشنر کے اوپر کیا پریشر ہے۔ اس ٹائم سازش ہو رہی ہے، اصل میں یہ سازش اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ ہم کسی طرح سے اس فیصلے کے خلاف چلے جائیں، ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل کر دیں، ہم اس فیصلے کو کسی طرح سے ہوا میں اڑا دیں۔ لیکن سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی ادارہ اگر اس فیصلے کے خلاف گیا اور 90 روز سے 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو فوراً اس کے اوپر توہین عدالت بھی لگ جانی ہے اور آئین شکنی بھی لگ جانی ہے۔ توہین عدالت جو کہ اس کی بھی بہت کڑی سزا ہے اور تاحیات نااہلی ہے، اور اس کے بعد جو آئین شکنی ہے اس کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگ جانا ہے، جو بڑا ہی سنگین اور خوفناک آرٹیکل ہے، اور اس کی سزائے موت ہے۔ اب یہ ان کی سازش اب آپ نے سمجھنی ہے جو اس ٹائم حکومت کر رہی ہے، اور حکومت یہ سازش کر رہی ہے کہ ہم کسی طرح سے اس فیصلے کے خلاف، دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے، یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی، کوئی اپیل میں نہیں جا سکتا۔ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، پہلے یہ کیس چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ نے پابند کیا تھا الیکشن کمیشن کو بھی اور جو پنجاب کے نگران حکومت ہے اس کو بھی، لیکن انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اڑا کے باہر مارا، انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں، انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ جیسے ہی پھر سپریم کورٹ نے اس معاملے پہ نوٹس لیا تو پھر ان کو ہوش آیا، پھر ان کو نانی یاد آئی، اور پھر فیصلے سے تو رئی سی کسر بھی نکل گئی، فیصلے نے تو بالکل ہی ان کی 14 طبق روشن کر دی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ اب یہ سازش تیار کر رہے ہیں، اب آپ نے سازش کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں اس ٹائم جو الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ہم انٹیریئر منسٹری سے جو نفری ہے وہ مانگیں گے، اور دوسرا جو فائنانس منسٹری ہے، جو وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار، اس سے ہم پیسے مانگیں گے۔ پیسے اب تقریباً دونوں صوبوں کے اندر الیکشن کروانے کے لیے پنجاب اور کے پی میں کتنے پیسے چاہیے؟ تقریباً 60 سے 70 ارب روپے چاہیے۔ یہ آپ 100 ارب لگا لیں کہ 100 ارب آپ کو چاہیے۔ اب فائنانس منسٹری ایک پوری سازش تیار کر رہی ہے، پوری فائنانس منسٹری جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہے اس نے یہ سازش تیار کرنی ہے، کس کے کہنے پہ؟ شہباز شریف کے کہنے کے اوپر، کیونکہ شہباز شریف کو اس ٹائم اندازہ ہو گیا ہے کہ اب میری سیاست تو ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی ہے، سیاست تو اب میری ختم ہو گئی ہے، میرا جو ایک امیج بنا ہوا تھا، میرا جو ایک سارا ان لوگوں نے ہوا سا بنایا ہوا تھا کہ شہباز شریف پتہ نہیں کوئی بہت بڑی کوئی توپ چیز ہے، شہباز شریف کو بہت بڑی کوئی 30 مار خان چیز ہے، وہ تو فارغ ہو گیا۔ کارکردگی سامنے آ گئی عوام کے بھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بھی، تمام جماعتوں کے سامنے آ گئی۔ اب حالت یہ ہے شہباز شریف کی، اپنی پارٹی نے اپنی جماعت نے شہباز شریف کو اون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ہماری حکومت ہے ہی نہیں۔ نون لیگ نے تو صاف کہہ دیا کہ یہ جو اس ٹائم حکومت ہے یہ ہماری حکومت نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس کی حکومت ہے۔ شہباز شریف تو پارٹی سے نکل گیا، اس کو تو انداز ہے۔ اب شہباز شریف یہ ساری سازش تیار کر رہا ہے، اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ شہباز شریف اصل میں اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اس ٹائم، کیونکہ شہباز شریف اب اکیلا رہ گیا، نہ آگے نہ پیچھے، اب نہ پارٹی نے اس کو رکھنا ہے، نہ اس کو کوئی عہدہ ملنا ہے اس کے بعد، اور نہ اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کاروں کی اس کو سپورٹ ملنی ہے۔ اب سازش تیار ہو رہی ہے، سازش یہ تیار ہو رہی ہے کہ شہباز شریف نے اب پورا ایک ریکارڈ پریزنٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی اور اداروں کے سامنے کہ دیکھیں جی ملک کی اس ٹائم حالت بڑی خراب ہے، ملک کی اس ٹائم حالت بڑی ہی خوفناک ہے اور بڑی ہی اس ٹائم پتلی ہو گئی ہے، اور آپ کی جو معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے،
خزانہ بالکل خالی ہو گیا ہے، پیسے وہاں ہے کوئی نہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیں، یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کا ڈیلے آ رہا ہے، یہ اب آپ نے سمجھنا ہے اس کو، یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو جان بوجھ کے یہ لوگ ڈیفالٹ پہ لے جا رہے ہیں، جان بوجھ کے۔ وہ تو آ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آئے ہمارے ساتھ ڈیل کریں، یہ شرطیں ہیں، یہ کام ہیں، یہ لگاتے کیوں نہیں؟ امیروں کے اوپر کیوں نہیں ٹیکس لگاتے؟ یہ جو اتنے بڑے بڑے صنعت کار ہیں، اتنے بڑے بڑے خاندان ہیں، اتنے بڑے بڑے یہ بٹیرے جاگیردار سرمایہ کار صنعت کار، یہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر، یہ پراپرٹی کے مالکان، یہ ہاؤسنگ اسکیموں والے مالک جو ہے، ان کے اوپر کیوں نہیں ٹیکس لگاتے؟ اربوں روپیہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے، ان کی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے اوپر ٹیکس لگائیں، وہاں سے پیسہ نکالیں اور عوام کے اوپر خرچ کریں، کیوں نہیں کرتے؟ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی، مہنگائی آسمان پہ چلی جائے گی، اور کوئی نہ کوئی آ کے طاقت ہمیں نکالے۔ اب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان لوگوں نے اب لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر لیا، شہباز شریف نے بھی، کیونکہ شہباز شریف کو اندازہ ہو گیا کہ اب میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اب میں نے اکیلے نے لڑنا ہے، تو اس لیے شہباز شریف نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب لڑنا ہے، میں نے اب پاور نہیں چھوڑنی، وزارت عثمان میں نے استعفیٰ نہیں دینا، میں نے ریزگنیشن نہیں دینا، میں نے اسمبلیاں نہیں توڑنی، میں نے الیکشن کال نہیں کرنے۔ اب شہباز شریف نے یہ پوری ایک فائنانس منسٹری کو آرڈر نکلا، بڑا خفیہ طور پر اسحاق ڈار کو یہ کہا گیا، آپ نے پوری کہانی، پوری فلم سنانی ہے کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں، ہمارے پاس تو 100 ارب روپیہ ہے ہی نہیں، ہم کس طرح سے پیسہ دیں؟ پاکستان اس ٹائم ڈیفالٹ ہے، پاکستان کی معیشت اس ٹائم بیٹھ گئی ہے، ہمارے پاس تو زہر کھانے کو پیسہ نہیں۔ اب اندازہ کریں اس بات سے کہ زہر کھانے کو پیسہ نہیں ان کے پاس، معیشت ان لوگوں نے، اور تباہی کے ذمہ دار کون ہے ویسے؟ تباہی کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں، انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے، انہوں نے ملک کو برباد کیا ہے، انہوں نے اتنی تباہی اور بربادی کی اور پاکستان کا بیڑا غرق کیا۔ معیشت کس نے بٹھا دیا معیشت کا؟ ان لوگوں نے بٹھایا، اور تو کوئی نہیں ذمہ دار۔ اب اسی کو یہ استعمال کریں گے اپنے حق میں، اسی کو، اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ اسی تباہی اور بربادی کو استعمال کریں گے اپنے حق میں، کہ دیکھیں جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کہاں سے دیں؟ آپ نے کروانے الیکشن کرواتے ہیں، جائیں، نہ ہم نے کوئی نفری دینی ہے، نہ ہم نے کوئی پیسہ دینا ہے، پیسے نہیں ہوں گے تو الیکشن کس طرح سے ہوگا ملک کے اندر؟ اب یہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ، اداروں کے ساتھ لڑائی، اداروں کے ساتھ یہ پوری اب ٹکر لینے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو ان لوگوں نے پیسہ نہیں دینا، الیکشن کمیشن نے بھی چپ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور الیکشن کمیشن نے جواب جمع کرا دینا۔ اب یہ تو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ ہم صدر کے پاس جائیں گے، ہم دونوں گورنر پنجاب اور کے پی کے پاس جائیں گے اور ان سے مشورہ کریں گے کہ اگلے الیکشن کی ہم نے ڈیٹ کب اناؤنس کرنی ہے۔ سب کہانیاں، یہ پوری سازش تیار ہوگی، یہ الیکشن کمیشن نہیں بچنے والا۔ اگر یہ الیکشن کمیشن سمجھتا ہے اس طرح کی سازشیں کر کے یہ نکل جائیں گے، تو اب چیف جسٹس نے پھر اڑانا ہے ان کو، اور سب کو توہین عدالت میں بھی اڑانا ہے چیف جسٹس نے، اور آرٹیکل 6 لگا کے سب کی گردنیں اڑا دینی ہیں۔